الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن يطع الله ورسوله اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کا کہا مانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيَخْشَى اللَّهَ اور وہ اللہ تعالی سے ڈرے وَيَتَّقْهِ اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
اور وہ اللہ کی نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنی پختہ قسمیں۔ لئن امرتہم، اگر آپ انہیں حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ، وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا، فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ قسمیں مت اٹھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، بھلائی تمہاری، فرما برداری تمہاری معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے اللہ تعالی کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پس اس پر تو وہ ہے جو ڈالا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس پیغمبر کا کہا مانو، تہتدوا، تم راہ پالو گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو اتنا ہی ہے واضح پیغام پہنچا دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام میں سے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 3 آیات پڑھی ہیں اور پھر ان 3 آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ سورہ نور کو جمعۃ المبارک کی ان محافل و مجالس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں کچھ انقطاع آیا جس میں ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہاں عملاً حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہمارے لیے حیثیت کیا ہے، اور ہمارے تعلقات انہیں کس قدر اپنانا ہے اور کہاں پہ ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اس پر کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب دوبارہ سورہ نور کو جہاں چھوڑا تھا اسی جگہ سے اس کا بیان دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے پروردگار عالم نے قوانین بیان فرمائے ہیں جن سے معاشرہ اور لوگ اور عوام الناس ایک بہترین اور فلاحی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ ان قوانین کو سن چکے ہیں۔ اگر کوئی معاشرے میں فرد کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور وہ ثابت بھی ہو جائے اس نے کسی عورت کی عزت کو پامال کیا ہے، پھر اسلام میں اس کی رعایت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شخص غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے
اور گواہان سے یا اس کی اپنی ذاتی گواہی سے وہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس کو 100 کوڑے لگیں گے، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے پھر اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اب اس کے لیے نو ریٹرن ہے، واپسی نہیں ہے۔ میں زیادہ اس میں بہتر نہیں جانتا یا دنیا کا کوئی فرد اس میں زیادہ بہتر نہیں جانتا، جس مالک نے اس انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے ریٹرن ہے یا نو ریٹرن ہے۔ کیا یہ دوبارہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اندر کی باتیں نہیں جانتا، ظاہر بھی نہیں جانتا، مجھے جتنا معلوم ہے اتنا ہی معلوم ہے۔ اور رب کی ذات تو وہ ہے جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے، ساری باتوں کو بھی جاننے والی ذات ہے۔ اسے معلوم ہے اگر یہ بندہ جو شادی شدہ ہے اور معاشرے میں گند پھیلا رہا ہے اسے معاف کر دیا جائے تو یہ چھوڑ دے گا سب کچھ، یہ رب جانتا ہے، اور رب نے اسی لیے کہہ دیا، بتلا دیا ہے، یہ باز نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک کتے کو، ایک درندے کو انسانی خون لگ جائے، اب اس کو جتنا بھی باندھو، جتنا بھی اس پہ کنٹرول پاؤ، وہ رکے گا نہیں، وہ دوبارہ جو ہی انسان کو دیکھے گا کاٹنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے۔ جو بندہ بے حیائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ واپسی کا راستہ اس کے لیے سمجھ لو بند ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب نے کہہ دیا اس بندے کو اب صفحہ ہستی سے ہی مٹانا ہے، تاکہ یہ گند نہ پھیلے، یہ ایڈز نہ پھیلے، اور معاشرہ باقی سارے کا سارا تباہ و برباد نہ ہو۔ اس کو یوں سمجھ لو، کس کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹا جائے یا انگلی کاٹی جائے یا ٹانگ کاٹی جائے؟ یہ کسی انسان جو درد دل رکھتا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ درندہ نہیں بنتا۔ ہاں، جو صرف انسان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، اندر اس کا دل بھیڑیوں اور درندوں جیسا ہے، ان کو میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو پھر درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا ہے، یہ پاؤں کاٹنا ہے، کیوں کاٹنا ہے جی؟ شوگر اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اگر یہ نہ کاٹا گیا تو پھر پورے کا پورا بازو کاٹنا پڑ جائے گا، پھر پوری کی پوری ٹانگ کاٹنا پڑ جائے گی۔ اب وہاں ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب اپنے جسم کے فائدے کے لیے یہ اتنا بڑا نقصان برداشت کر رہے ہو تو رب تو حکیم علیم ہے، اس جیسا دانا تو کوئی نہیں ہے نا، اس جیسا علم والا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے یہ پھوڑا اب ایڈز بنے گا اور یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرے گا، اس لیے پروردگار نے کہا
کہ اس کو ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ معاشرے کا ہر فرد توبہ کرے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گے، ہم نہیں یہ کام کریں گے، اس کی سزا۔ اور پروردگار نے سورہ نور کے بالکل ابتدا میں ذکر کیا، جب سزا دینے لگو نا، لا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، پھر اللہ کے دین کے معاملے میں، اس کے قانون کے معاملے میں پھر نرمی نہ آئے کہ کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑا سا کام ہلکا کر لو، یہ ہمارا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا نرمی نہ آئے، اور سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ منظر دکھایا جائے، اسے سنگسار کیا جائے، پھانسی پہ بھی نہیں چڑھانا۔ صرف موت مقصود نہیں ہے اس کی، جان تو اللہ کو بڑی پیاری ہے، مومن کی جان تو اور بھی بڑی قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ صرف موت نہیں اس کی مقصود، مقصود کیا ہے؟ معاشرے کو درست کرنا۔ جب وہ پتھر اسے پڑیں گے اور وہ دوڑے بھاگے گا اور پھر اسے گرایا جائے گا اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جو لوگ یہ منظر دیکھیں گے ان کا نفس کبھی بھی اس طرف آمادہ نہیں ہوگا کہ یہ کام کریں، اور جب وہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ سزا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، معاشرہ بہترین اور مفید بن جائے گا۔ ہماری بس بدقسمتی ہے، نہ ہم یورپین بن سکے اور نہ ہم مسلمان بن سکے۔ ہم ان کی طرز اپنا رہے ہیں لیکن ان کے جو اصول ہیں وہ ہم لینے کو تیار نہیں، شکل بنانے کو تیار ہیں، ان کی پینٹ جرسی پہننے کو تیار ہیں، لیکن جو ان کے دیانت والے اصول ہیں وہ نہیں لینے کو تیار، جو ان کا نظام حکومت ہے وہ نہیں لینے کو تیار، اور مسلمان بننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اسلام نے تو تمام چیزیں دے دی ہوئی ہیں نا، اور مثالی معاشرہ بھی دیا ہے، جہاں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے شاگرد، جو آپ سے سیکھا، وہ رات کی او سخت راتوں میں جاگ کے پہرا دے رہے ہیں۔ کل ان کو اپنی فکر تھی، آج جب انہوں نے قرآن پڑھا اور نبی سے دین سیکھا، پھر ان کو کس کی فکر لگ گئی ہے؟ معاشرے کی فکر لگ گئی ہے، لوگوں کی فکر لگ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جس سے انسانیت فائدے اٹھائے، لوگ جس سے فائدے اٹھائیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، جن سے لوگ ان سے قرآن سنیں، نبی کا فرمان سنیں اور ان سے نبی کی سنت سیکھیں، تو وہ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے۔ یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور راتوں کو جاگ کے کیا دیا کرتے تھے؟ پہرے، اور جب آخری رات پڑ جاتی تھی تو پھر رب کے سامنے اس کے عاجز و مسکین بندے بن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ معاشرہ ہے فلاحی معاشرہ، بہترین معاشرہ۔ آج بدقسمتی ہے، نہ مسلمان رہے نہ انگریز رہے، نہ ان کے کلچر کو لیا اور نہ اپنے کو اپنانے کو تیار ہیں، عجیب درمیانی مخلوق بن چکے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے لے لیتے ہیں، اس کے فوائد و نقصانات وہ بعد کی باتیں ہیں۔ اس سے معاشرہ آج تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ روزمرہ دیکھ رہے ہیں، اخباریں بھری ہوئی ہیں، میڈیا بھرا ہوا ہے، فلانی جگہ زیادتی ہو گئی ہے،
فلانی جگہ عزت کو پامال کر دیا گیا ہے، فلانی جگہ قتل کر دیا گیا ہے، فلانی جگہ یہ کر دیا گیا ہے، سزا کوئی نہیں ہے۔ اب سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، چاہیے تو یہ تھا جن لوگوں نے یہ حرکت کی عوامی عدالت لگائی جاتی، سر عام باہر لوگوں کے سامنے عدالت لگائی جاتی، جس کا جو قصور، جس نے ایک ناحق غیر مسلم سے زیادتی اور ظلم کیا، ان کو کٹہرے میں لا کے اور چوراہے پہ وہ سزا دی جاتی، پھانسی دی جاتی۔ دوبارہ جرت ہونی تھی کسی کی؟ نہیں۔ رولا پڑا ہے، بس رولا ڈالا ہے میڈیا کے ذریعے، اتنا رولا ڈالا ہے، مار گئے، لٹ گئے، لے گئے، جلا دیا، فلاں کر دیا، ملک کو بھی بدنام کروایا، اسلام کو بھی بدنام کروایا، دین والوں کو بھی بدنام کروایا، اور جو مجرم تھے وہ پتہ نہیں کہاں جیل میں پڑے ہوئے، کہاں رول رہے ہیں، کوئی اس کیس کا دوبارہ پتہ نہیں، حالانکہ اس کے ٹرائل میڈیا پہ ہونے چاہیے تھے، اور پتہ لگتا لوگوں کو کون سے عناصر وہ صحیح انتہا پسند ہیں اور کون سے امن چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب کوئی معاشرے کا درد رکھے، اور جب کوئی حکومت کو سنبھالنے کے چکروں میں ہو، بچانے کے چکروں میں ہو، کسی کو راضی کرنے کے چکروں میں ہو، اسے نہیں پرواہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے تباہی و بربادی ہی ہے، خیر اور فلاح نہیں ہے۔ سورہ نور میں آپ نے یہ تمام چیزیں سنی، جو بدکاری کرے سزا بھی سنی، اور جو تہمت لگائے، آج ہر بندہ اٹھ کے کسی پہ یہ پیسے کھا گیا، اس نے کرپشن کر دی، یہ لوٹ مار کر گیا، یہ فلانی عورت کے ساتھ ہے، یہ فلانی عورت فلانے مرد کے ساتھ ہے، ہر بندہ اٹھ کے یہ گھروں کے اندر تماشے لگے ہیں، معاشرے میں تماشے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہیں؟ سزا کوئی نہیں نا۔ اگر وہ تہمت جو لگا رہا ہے، بات لگا رہا ہے، وہ بات ثابت نہیں ہو رہی، تہمت لگی، تو پھر جس نے تہمت لگائی ہے اسے 80 جلدہ، 80 کوڑے اسے لگاؤ، اور کچہریوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ لکھ کے لگا دو فلانا فلانے کا بیٹا، فلانے علاقے میں رہنے والا، کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا۔ باز آئیں گے کہ نہیں؟ جرت ہوگی کسی کی عزت کو اچھالنے کی؟ آج یہ منہ کا ذائقہ بن چکا ہے، جو بندہ اٹھتا ہے کسی کی عزت کو نیلام کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو بندہ اٹھتا ہے الزام تراشی شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا قانون وہ باقاعدہ نافذ نہیں ہے۔ سورہ نور نے کہا اگر مثالی اور فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہو پھر اس قانون کو نافذ کرو، تو پھر دیکھو معاشرہ کیسا بہترین اور فلاحی معاشرہ بنے گا۔ خاوند بیوی کا معاملہ ہو جائے، خاوند کہہ دیتا ہے مجھے اس عورت کے اوپر شک ہے، یا اس عورت یہ فلانے مرد کے ساتھ ہے، اب اسے یہ اختیار نہیں کہ گولی مار، جو معاشرے میں روش چلی ہوئی ہے، جس کو دیکھا گولی مار دی ہے، نہیں، گولی کا اختیار نہیں، اس نے بھی فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا۔ قاضی کی عدالت میں جائیں گے، وہاں لعان کیا جائے گا، قسمیں اٹھائی جائیں گی، 4 بار وہ، پھر 5ویں بار، پھر اسی طرح مرد بھی، اسی طرح عورت بھی، پھر ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، وہ بیوی نہیں رہی، وہ خاوند نہیں رہا، وہ علیحدہ، اور معاملہ کس کے سپرد؟ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے معاملہ۔ یہ لعان ہے۔ ٹھیک ہے، گزارا نہیں ہو رہا تو ٹھیک، یہ راہ اسلام نے دے دی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے
تہمت کا معاملہ رکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر، ان کے لیے سزا کا تذکرہ ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اور جن مومنین مخلصین نے خاموشی اختیار کی، چپ نہیں ہوئے، ان کے لیے سزا نہیں۔ تمہارا کام تھا بولنا، کہنا، جس طرح نبی پاک ہے اس طرح عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی پاک ہے۔ نبی کے حرم میں کوئی ایسی عورت نہیں آ سکتی جس کا دامن پاک نہ ہو۔ نبی کے عقد میں، نبی کے نکاح میں ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا نکاح آپ نے خود کیا یا رب نے کیا؟ یہ چوائس رب کی تھی یا آپ کی اپنی تھی؟ فرمایا عمر، میں اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بیویوں کا جب بھی معاملہ کرتا ہوں، خود شادی کرتا ہوں یا اولاد کی شادی کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ انتخاب میرے رب کا ہے۔ صاف کھرا آدمی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً کہنے لگے میرے نبی، میرا دل تو صاف ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط عورت میرے نبی کے عقد میں نہیں لا سکتا، میرا دل تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاک صاف عورت ہے۔ پھر رب نے قرآن بھی اتار دیا، اور قرآن اتار کے میرے رب نے کہہ دیا سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کرنے والے جھوٹے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ پاک اور صاف ہیں، اور ان کا کردار کسی نے دیکھنا ہو تو میرے محمد کے کردار کو دیکھ کہ تازگی ہو جائے۔ پھر ان امور کا تذکرہ آیا جو گھر کو بہترین بنا سکتے ہیں اور گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو فرمایا گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کہو اور اجازت نہ لو۔ اپنے گھر بھی ہوں تب بھی سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی لینی ہے۔ یہ حکم قرآن مجید کا آیا۔ اور پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے مومنوں کو بھی حکم دیا اور مومنات کو بھی حکم دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اپنے آپ کی اصلاح کرو، جب تم بہترین بن جاؤ گے، خوبصورت بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے، تمہارا نفس پاک اور صاف ہو جائے گا، پھر یہ کام بڑھتا بڑھتا پورے معاشرے کو بہترین بنا دے گا۔ اور بہترین بننے کے اصول کیا ہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، پست رکھنا ہے، غیر محرموں کی طرف
عورتوں کی طرف نظریں نہیں اٹھانی، تمہاری نظریں نیچے ہونی چاہیے۔ جب تم نظر کی حفاظت کرو گے تو دل کی حفاظت تو خود بخود ہو جائے گی، دماغ کی حفاظت تو خود بخود ہو جائے گی، زبان کی حفاظت تو خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پہ استعمال نہ کرو۔ صرف اتنا نہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ یہ مومنوں کو حکم دیا، اگر تم بہترین بن گئے، خود اچھے بن گئے، تمہارا گھر بھی بہترین ہو جائے گا، تمہاری اولادیں بھی بہترین ہو جائیں گی، تمہاری بیویاں بھی بہترین ہو جائیں گی، تم اچھے بنے۔ ظاہر بات ہے جب برتن صاف ہوتا ہے تو برتن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ بھی صاف ڈالی جاتی ہے، اور جو برتن میں سے چیز نکلتی ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے۔ اور اگر برتن گندا ہو تو اس میں سے چیز بھی کیا نکلے گی؟ گندی ہی باہر آئے گی۔ اگر دل کا برتن صاف ہو، اس میں قرآن ہو، اس میں نبی کا فرمان ہو، اس میں خوف خدا ہو، تو پھر نظریں بھی محفوظ، دل بھی محفوظ، عقل بھی محفوظ، اور شرمگاہیں بھی محفوظ، معاشرہ بہترین بن جائے گا، مفید بن جائے گا۔ یہ میرے رب نے سورہ نور میں حکم دے دیا ہے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو رانوں کے درمیان اور دو جبڑوں کے درمیان زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دیکھو کتنا بہترین میرے نبی نے اصول وضع کر دیا ہوا ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ حکم بیان کیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ کیا کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں۔ یہ جملہ نہیں بولنا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، چہرے کا کیا پردہ، یہ کفریہ جملہ نہیں بولنا، بلکہ جو رب کہہ رہا ہے وہی ماننا ہے، اور رب کا حکم یہی ہے، مومن مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ رب نے قانون بیان کر دیا، اور پھر ساتھ بتلا دیے جہاں تم دیکھ سکتے ہو اور جہاں تم نہیں دیکھ سکتے، کنہ کولو پردہ ہے تے کنہ کولو پردہ نہیں ہے، وہ بھی ذکر آیا۔ پھر او باپ اس کے سامنے چہرہ ننگا ہے کوئی بات نہیں، باقی وجود ڈھانپنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے باپ کے سامنے بھی۔ خامد ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کے سامنے اگر چہرہ ننگا ہے کوئی بات نہیں، وہ تمہارے محرم ہیں۔ اور جو غیر محرم ہیں
ان کے سامنے تو اتنی بھی احتیاط کرنی، اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپنا ہے، اس پہ بھی چادر ہی رکھنی ہے۔ کیوں جی؟ یہ نہ ہو تم مہندیاں لگا کے یہ چیزیں کر کے سونے پہن کے جاؤ اور کوئی آوارہ آدمی وہ کوئی اور امیدیں لگا کے بیٹھ جائے۔ اسلام اس قدر وہ اصول بتلا رہا ہے تاکہ معاشرہ کیا ہو جائے؟ بہترین ہو جائے۔ فرمایا معاشرہ کنواریاں نال تے بہترین نہیں ہونا، حکم رب نے دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ النِّكَاحَ۔ اوے جنہاں نے نکاح نہیں کیتے انہوں دے کی کرو؟ نکاح کرا دیو انہاں دے۔ اب نکاح ہو جائیں گے، جو انسانی خواہشات ہیں وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پوری ہوں گی، اگر نہیں تو پھر معاشرے کی وہی روش ہوگی، ہر بندہ زنا کی طرف ہی دوڑے گا۔ یہ پروردگار نے حکم بیان کیے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگانے والے تھے ان کو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، وہ وجہ کیا تھی؟ مسئلہ توحید۔ یہ مسئلہ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان منافقین کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ تو فرمایا میرے نبی مسئلہ ذرا کھول دے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کی رونق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے انوارات، اس کی تجلیات، اس کی قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل ذرے ذرے پہ نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی اس مسئلے میں ستر پوشی نہیں کرنی، مسئلہ کھول کے بیان کرنا ہے۔ اور پھر مومنوں اور منافقوں کا تقابل آیا، جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی۔ مومنوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور منافقوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں بالکل آسان کر کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ اور اس کی مرضی کو اپنا لے، چاہے اس کے نفس کو اچھی لگے اور چاہے نہ لگے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے گا۔ مومن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے مومن۔ منافق وہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے پھر وہ میں کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیوں ہو گیا، یہ بڑا سخت حکم ہے، اتنی شریعت سخت پہ کون چل سکتا ہے؟ کی پہچان رکھ دے ہونے اے کون ہے؟ بالکل صحیح پہچان تو ہم دے رہے ہیں۔ عام تو آپ نے یہی سنا ہے نا، تعریف بھی یہی۔ مومن وہ جو ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا، ہر حال میں ماننے والا۔ منافق جڑا اتو کو جے وچو کو جو ہور ہوئے۔ اب اس کو میں نے آسان کر دیا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، تول سکتا ہے، میں کیڑی لائن وچ ہوں؟ میں ایمان والوں کی لائن میں ہوں یا میں منافقوں کی لائن میں ہوں؟ ہر بندہ تول سکتا ہے اپنے آپ کو۔ کیسے پتہ لگے گا؟ جب شریعت مطہرہ کا حکم آئے گا اور وہ تمہارے نفس سے ٹکرائے گا، اور اگر تم نے اپنے نفس کو چھوڑا، شریعت کے حکم کو آگے رکھا، نبی کی سنت کو مقدم رکھا، تو اسی وقت فیصلہ کر لینا کہ تم مومن ہو۔ اور اگر تم نے برادریاں، رشتہ داریاں، لوگ، محلے داری یہ کام رکھا، پھر فیصلہ اتھے ہی کر لئیو کہ اسی مومنہ دی لائنہ وچوں نہیں ہاں، کیڑی لائنہ وچوں ہاں؟ پھر منافق۔ اللہ نفاق سے محفوظ فرمائے۔ یہاں یہی ذکر کیا گیا
جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے تو مومن کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اللہ دے نبی تساں بول دیتے ہیں ساڈی جان بھی اتنے حاضر ہے, اسی ہونے تو پیچھے ہٹنا نہیں, اساں مننا گے. تے منافق کی آخدے نے پہلے تے آندے ہی نہیں. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ افی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری روگ لگا ہے انہیں. ام ارتابوا, یا شک میں ہے, پتہ نہیں ہماری خیر خواہی کا معاملہ ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا, کوئی شک انہیں لگا ہوا ہے. فرمایا یا ڈر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے خلاف فیصلہ کرے گا. فرمایا یہ اس لیے نبی کے پاس نہیں آتے, انہیں پتہ ہے فیصلہ وہاں حق اور سچ کا ہونا ہے, اس لیے نبی کے پاس نہیں آتے. یہ چاہتے ہیں فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو. اور مومن کیا ہے؟ وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا مانتے ہیں, چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے, اب ہم نے مکہ کو چھوڑنا ہے, ہجرت کرنی ہے. مکانات بنے بنائے موجود ہیں, آباء و اجداد کی زمینیں موجود ہیں. وہ بندہ حد ہے نا, وہ چلو یار اے تے میں بنایا مکان چھڑ کے کدھر ہور لے لینے ہاں, اے مکان تے میں نہیں چھڑنا. کیوں جی؟ اتھے میرے پیو دادے رہندے سن, پیو دادیاں دی زمین چھڑنی بڑی اوکھی ہوندی ہے, گلاں چ بڑی آسان ہے, عملاً ایک ذرہ بھی چھڑنا, ایک قدم بھی اٹھانا بڑا مشکل ہوندا ہے. پر میرے نبی نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے, مکانات بھی چھوڑنے ہیں, زمینیں بھی چھوڑنی ہیں, کاروبار بھی چھوڑنے ہیں, رشتہ داریاں بھی چھوڑنی ہیں, بیویاں تک اگر کوئی تمہارے ساتھ ایمان میں نہیں رہتی, اسلام میں نہیں آتی, اسے بھی چھوڑنا ہے, بچوں کو بھی چھوڑنا ہے. بڑا مشکل فیصلہ ہے, پر میرے نبی کے ساتھ چلنے والوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. نبی کی زبان سے یہ نکلا ہے اور انہوں نے کہا اطعنا, ہم نے مان لیا ہے, ہم اس میں کوئی چون چرا نہیں کریں گے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کی ہے. تب میرے رب نے کہا, ادھر منافق بھی کہنے لگے انہیں دنیا داری کا پتہ نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے زمینیں بچا لیتے, رشتہ داریاں بچا لیتے, کوئی اور بات کر دیتے, لیکن ان کا معاملہ دیکھو. ادھر اللہ کے نبی نے کہا اب انہیں فائدہ نقصان سے غرض نہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. پر ادھر رب گواہیاں دے رہا ہے, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جو میرے نبی کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں,
جنہوں نے اپنا جان مال نبی پہ فدا کر دیا ہے، یہ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ لفظ بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے بڑا دشوار، ہے بڑا کٹھن۔ ہجرت کرنا، اپنے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا۔ دنیا داری کے لیے تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، ڈالر کمانے ہیں، پاؤنڈ کمانے ہیں، چلو جی ڈنکی لگاتے ہیں۔ یونان جا رہا ہے، اٹلی جا رہا ہے، جرمن جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے جی پیسے کمانے ہیں۔ دنیا کے لیے تو پہاڑوں میں مصیبتیں اور ٹھنڈے علاقوں میں وہاں لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہا ہے دنیا کے لیے۔ پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے میرے نبی کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ اور انہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا اور نبی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور فرمایا صرف ہجرت نہیں، جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ان کے لیے کوٹھیاں نہیں تھیں، وہاں ان کے لیے مکانات نہیں تھے، وہاں ان کے لیے زمینیں نہیں تھیں، وہاں ان کا مال و دولت نہیں تھا، وہاں کوئی عیش والی زندگی گزارنے یہ نہیں گئے تھے مدینے میں۔ مدینے جا کے بھی انہوں نے کیا کیا؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مدینے جا کے بھی نبی کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جتھے حکم دیو گے نا ایتھے جان وارنی ہے۔ پھر نبی اللہ دے، پھر اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں کریں گے، پھر جان بھی لٹائیں گے، مال بھی لٹائیں گے، تھیاں پتر بھی وار دیاں گے۔ یہ ہے جاہدوا فی سبیل اللہ۔ فرمایا یہ گروہ تو مہاجرین کا ہے اور دوسرا گروہ انصار کا ہے، ان کا تذکرہ نہ ہو تب بھی مزہ نہیں۔ فرمایا والذین آووا ونصروا، اور جو ہجرت کر کے آئے انہیں جگہ دے دی ہے، انہیں ٹھکانہ دے دیا ہے، انہیں مکان دے دیا ہے، انہیں زمین دے دی ہے، اور وَنَصَرُوا، انہاں دی مدد بھی کیتی ہے، نال جگہ بھی دیتی ہے تے مدد بھی کیتی ہے انہاں دی۔ فرمایا اے دوویں گروہ سن لین، میں رب انہاں دے بارے حکم دے رہا ہوں، اے خالص مومن نے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یقین ہے ہم المؤمنون حقا، یہ سچے تے پکے مومن نے۔ انہوں غامدی دے سرٹیفکیٹ دی ضرورت ہے، انہوں مرزے دے سرٹیفکیٹ دی لوڑ نہیں، انہوں اسحاق بابے دے سرٹیفکیٹ دی لوڑ نہیں، انہوں دنیا دے کسے بندے دے سرٹیفکیٹ دی لوڑ نہیں ہے، انہوں میں رب سرٹیفکیٹ پہ دینا۔ جے میں رب صحابہ نو دے دیا سرٹیفکیٹ، ہون کوئی بندہ انگلاں لوے، شیطانیاں کرے، انہاں وچوں گلاں کڈے تے انہاں تے تانو تشنیح کرے، اے سچے مومن تے او پکا بے ایمان ہے۔ مخالف تے پھر یہی ہے نا، او سچے مومن تے اے پکا بے ایمان ہے جڑا صحابہ اتے تانو تشنیح کرے۔ یاد رکھیو انہاں دا مقام بڑا اونچا ہے۔ خدا جاندا ہے تعصب تو بالا نظر ہو کے، تعصب تو اچھے جا کے باہر نکل کے ذرا ویکھو، میں تسی سردی وچوں لیف وچوں نکل کے نماز پڑھن نو تیار نہیں۔ اے او لوگ نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦਾਂ ਤੇ ਨੁਸਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਖਲੂਕ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਸਹਾਬੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾیا دنیا دا انہوں نے سارا سلسلہ دنیا کا چھوڑا، اپنے رشتہ دار اور اپنے سارے سلسلے چھوڑے میرے لیے۔ میں ان کے لیے وعدے کرتا ہوں لہم مغفرہ۔ تمہیں کسی کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ بخشے ہیں کہ نہیں بخشے۔ میں رب کہہ رہا ہوں ان سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، جنت والا رزق میں نے انہی کے لیے سجایا ہے۔ یہ جنت دے او پرندے دنیا دے وچ میرے نبی دے نال نے، ان کے لیے بخشش کے وعدے بھی ہیں اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ یہ ماننے والوں کا حال ہے۔ اب میرے پروردگار نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، چار چیزیں بیان کی ہیں یہاں پہ۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی بات مانے، ورسولہ اور کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ دو، نمبر تین، یخشی اللہ، اللہ تعالی سے کیا کرے؟ ڈرے، خوف رکھے۔ اور فرمایا چوتھی چیز کیا ہے ان کی؟ وَيَتَّقْهِ، اور پرہیزگاری، خدا خوفی، ڈر اختیار کرے۔ یہ چار چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے مولا؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ چار ان صفات کو اپناتے ہیں۔ کون سی؟ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی بات کو ماننا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ واقعہ یوں ہے، ایک آدمی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں آیا، اور آ کے آپ کے سامنے یہ کہنے لگا، یہ کلمات بولنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حیران و پریشان ہے سارے، یہ کون بندہ ہے؟ اور آ کے مسجد کے اندر امیر المومنین کے سامنے یہ پڑھ رہا ہے کلمہ جو ظاہراً نظر آ رہا ہے، یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے اے اجنبی، یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا میں غیر مسلم تھا، میرے پاس ایک مسلمان قیدی آیا اور وہ قیدی قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، من یطع اللہ ورسولہ
وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وہ قیدی قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا اور میں نے میری سماعتوں سے جب یہ آیت ٹکرائی میں نے غور و فکر شروع کر دیا اور مجھے سمجھ آئی یہ کلام جس طرح اس نظم کو باندھ رہی ہے یہ کلام کسی بندے کی نہیں، یہ کلام رب کی ہے۔ اور میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا من یطع اللہ، اس میں حکم یہ ہے اطاعت الہی۔ من یطع اللہ اس میں ہے اطاعت الہی، ورسولہ اس میں ہے سنت نبوی۔ اللہ کی بات ماننا، پیغمبر کی بات ماننا، دو چیزیں آ گئیں۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، جو ماضی میں گناہ کیے، غلطیاں کی، اب پتہ لگ گیا ہے، ڈر گیا اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے لگا، اس کی زندگی بن گئی ہے۔ یخشى اللہ ویتقی، اور تقوی اختیار کرنا، آئندہ کے لیے تہیہ کر لینا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں یہ برے کام نہیں کروں گا۔ جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں یعنی اطاعت الہی، سنت نبوی، خشیت الہی اور تقوی، یہ چار چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے جب غور کیا مجھے یہ سمجھ آئی، اور دین کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ مجھے قرآن کی اس آیت نے بدل دیا ہے جس میں حکم یہ آیا ہے من یطع اللہ، کدھا حکم مننے؟ اللہ کا۔ اب ذرا اسے سمجھانے لگا ہوں ایک انداز سے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تمہیں حکم یہ دیتا ہے، حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اب یہ رب کا حکم آ گیا ہے، یہ ہے من یطع اللہ، جو بندہ مان لیتا ہے میں اپنے رب کے سامنے جھکوں گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، علامہ حالی ہے ذات واحد، کلی ذات ہے، ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان لایا میں، اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا، آخرت کے دن پہ ایمان لایا،
اور اس بات پر ایمان لایا کہ جو بھی خیر مجھے پہنچے گی یا مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی وہ میں کسی اور کی طرف منسوب نہیں، میں یہی کہوں گا من اللہ تعالی۔ وہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہی اس تکلیف کو ٹالنے والا ہے، دور کرنے والا ہے۔ اب کوئی کہے تمہیں فلانی قبر پہ چل، فلانے مزار پہ چل، مشرک آدمی یہ کہے وہاں جائے گا تیرا کاروبار جو تباہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور جو تجھ پہ مشکل حالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے سارے کے سارے، اور چل میرے ساتھ وہاں پہ دھاگا باندھ جا کے، وہاں پہ نظر نیاز دے، وہاں چادر چڑھا۔ اب وہ تمہیں کہہ رہا ہے چل میرے ساتھ، میں تیرا دوست، میں تیرا خیر خواہ، چل ادھر میرے ساتھ آ، قبر پہ سجدہ تو کرنا ایک۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ فرمایا اس کی بات نہیں ماننی، میں یطیع اللہ۔ خامد کہہ رہا ہے، بیوی کو کہہ رہا ہے اوئے میں تیرے نال تاں رہنا ہے، جدوں تو فلانے دربار تے جائیں گی تے سجدہ کریں گی، ہون خامدی اطاعت نہیں۔ یہ میرے مرشد نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کا حکم نہیں ماننا اس وقت جب وہ اللہ کی نافرمانی میں حکم تمہیں دے رہا ہو، جب اللہ کی نافرمانی میں دے رہا ہو پھر نہیں۔ اب تمہیں گورنمنٹ کہے سود سارے کرو استعمال، ہے جی؟ گورنمنٹ دی مخالفت نہیں؟ او جڑی اتنے گورنمنٹ ہے ہاں او دی مخالفت نہیں کرنی۔ اگر یہ حکومت ہمیں کہے بدکاری کو ثقافت کا عنوان دے دے، موسیقی کو روح کی غذا کا عنوان دے دے، بے حیائیوں کو یہ فن ثقافت کا عنوان دے دے، تو کیا تم نے مان لینا ہے؟ فرمایا نانا یہ نہ ماننا، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ رب تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے، ڈنڈیاں نہیں مارنیاں۔ یہ میری پارٹی ہے، اس پارٹی کو کچھ نہیں کہنا، یہ میاں صاحب میرے ہیں، یہ خان صاحب میرے ہیں، یہ بی بی صاحبہ میری ہیں، اس پارٹی کو کچھ نہیں کہنا، باقی سب کی خیر ہے، جس کو مرضی چائے رگڑا لگا دو۔ نانا تم نے جب بھی معاملہ کرنا ہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو انصاف پہ معاملہ کرنا ہے۔ عالم دین کا کام ہی یہی ہوتا ہے، جہاں وہ دیکھے معاشرے کے اندر، عوام کے اندر، حکمرانوں کے اندر جہاں گڑبڑ ہے ان کی اصلاح اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے کرتا رہے، وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور جو پردے ڈال ڈال کے کبھی عہدے لینے کے لیے ان کے ساتھ مل جائے، اشرفی بن جائے، تے پھر اشرفیاں لبدیاں نے نا، پرانے زمانے سکہ چلدا سی کیڑا؟ اشرفیاں، پھر اشرفیاں ملتی ہیں۔ ہاں دنیا میں تو اشرفیاں مل جائیں گی، پر آخرت کا معاملہ بڑا خراب ہے، یہاں تو کہنا پڑے گا، یہاں تو بولنا پڑے گا۔ سود کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ شرک کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ نبی کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟
حرام ہے یہ کہنا پڑے گا تمہیں، جب تم کہو گے تو پھر ناراضگیاں بھی ہوں گی، پر پرواہ نہ کرنا، اس بات پہ کھڑے رہنا، اللہ کی کتاب سے حکم آ گیا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ من یطع اللہ، جو اللہ کا کہا مانے، اور پھر ساتھ ہی رکھا وَرَسُولَهُ، اور کس کا جی؟ رسول کا۔ ادھر توحید میں غداری نہیں ہے اور ادھر سنت میں غداری نہیں ہے، نہ یہ کام نہ کرنا میں جی بھائی کو رکھنا چاہتا ہوں، میں رشتہ داری کو رکھنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں جی، مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی نے تیسرے دن یا دوسرے دن یا اللہ کے نبی نے پہلے دن یا جمعرات والے دن یا 40ویں والے دن یا سال کے بعد برسی کا عنوان جسے دیا، اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے ہیں، پر میں برادری کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں کیا کروں جی؟ فرمایا تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، غداری کر رہا ہے، اور جو رسول کی نافرمانی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ منافق ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو پھر سنت سے بھاگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں معاشرے سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور میرے نبی سے بڑھ کے کون ہے؟ جب پہلا کلمہ کہا نا لا الہ الا اللہ، سورے مکے سے ٹکر لے لی ہے، پہلی ہی تبلیغ ہے، پہلا ہی اعلان ہے۔ بندے تو یہی کہتے ہیں ذرا جی پہلی بار ذرا گول مول رکھیو، پٹاکے نہ چھڑا دیو، پہلی بار پنڈی نہ پہ جائے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ دیکھ لو، پہلی بار ہے پر میرے نبی نے کوئی رعایت نہیں رکھی ہے، تے انہوں نے بھی گل سمجھ نہیں نہ آئی ہے؟ ہاں اے اسی ہیں جی، کہہ جی ذرا وظیفہ دسیو، اے لا الہ پڑھنا ہے کنی واری پڑھیے ہیں؟ لا الہ پڑھنا ہے تو کنی واری پڑھیے؟ 100 واری پڑھیے، 50 واری پڑھیے؟ میرے نبی ایکو واری پڑھے ایسے۔ عرب و عجم ہل گیا سی ہیں؟ او جی 1.25 لاکھ واری پڑھنی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک۔ حضرت یونس نے تو ایکو واری پڑھی سی ہیں، ایکو واری پڑھی ہے، پوری نہیں سی ہوئی۔ انی کنت من الظالمین دی نون انج نکلی سی منہ وچوں، تے قرآن کہندا ہے فاستجبنا لہ، اتھوں آرڈر جاری ہو گئے نے۔ یونس کیوں پریشان ہے؟ میں کائنات دا مالک تیریاں پکارا بھی پہ سننا تے تینوں ویکھدا بھی پہ آواں، دنیا نہیں تینوں ویکھ سکتی اندھیرے وچ، میں پیا ویکھدا تینوں۔ تے یونس ایتھوں نکلنا بڑا اوکھا ہی، پر میں رب تینوں کڈ کے دنیا نو دسن لگیا، میں کڈدا ہونا تکلیفاں چوں باہر۔ اب ایک ہی بار کہا ہے، اس نے عرش کو بھی کیا کر دیا ہے؟ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسی 1.25 لاکھ واری بیٹھے ہیں تے اتھے بہ کے تے چادراں لے کے اتے تے لا الہ لا، اے جی ذکری بیٹھے نے۔ یہ کتھوں کڈیا جے ذکر؟ یہ کتھوں لے کے آئے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ جو چبوترا بنایا تھا کادے واسطے؟
قرآن سکھو تے قرآن سکھاؤ. اے قرآن ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر میرے نبی تسی کی کرو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. پھر میرے نبی تسی پھر نصیحت کرنی ہے تے بالقرآن ہیں قرآن دے نال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی کہتے تھے چادرہ لے لو ناک کی آواز کڈنی ہے لا الہ لا الہ ہو سپیکر لایا لوکاں نو تنگ کیتے ہے یہ جی ذکر ہو رہے ہیں تو کئیاں دی پگاں اوتھے پئیاں تے کئی اوتھے پٹھے پے نے کوئی اوتھے پٹھے پے نے یہ کرنٹ مار گروپ پہ یہ ذکر ہو رہے ہیں جی. بھائی یہ ذکر کتھوں لے ہے جی یہ کنے دیتے ہے اور دین میں تو دیکھنا پڑے گا کس کو. ہاں اگر کسی بندے کو یہ بات معلوم ہو جائے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. پھر دین میں ہمیشہ دیکھنا پڑے گا پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو قرآن کو دیکھنا پڑے گا اور نبی کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی اور جمیع صحابہ اطلاق سے متجاوز ان کے دلوں کو صاف کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. اس ذکر کو سنا بھی اس ذکر کو سمجھا بھی اور اس ذکر کو لوگوں تک پہنچایا بھی. یہ ہے اصل دین. اور یہ دین نہیں حجروں میں داخل ہو کے جی اب یہ ذکری جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور جی یہ پیر صاحب وظیفہ کرا رہے ہیں تھلے مرید او وظیفے تے پگاں پائیاں ہوئیاں نے. یہ کوئی دین نہیں. اسے دین نہیں کہ یہ نبی کی سنت سے انحراف ہے. نبی کی سنت ہے قرآن کی تعلیم لو اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ بہترین انسان ہے یہ بہترین آدمی ہے. اب میرے رب نے بھی یہی کہا مومنوں کا کام یہ ہے 4 صفات کو اپنانا. من یطع اللہ ورسولہ جو اطاعت الہی میں کھڑا ہے ورسولہ اور سنت نبوی پہ قائم ہے. وہ کہتا ہے ادھر کے ادھر تم ہو جاؤ پر میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ورسولہ. اور پھر تیسرا فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ. کدے کول ڈرے کدے کول ڈرے اللہ کول. کہ امریکہ کول یورپی یونین ناراض ہو جائے گی او جی او بند کر دین گے تواڈے تجارتی ساری منڈیاں بند کر دین گے او بند کر دین گے تے جے انہیں بند کر دیتے سارا کچھ. ہاں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. ما یفتح اللہ للناس من رحمت لوگوں کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت کا دروازہ کھولے لا ممسک لہا. رب چاہتا ہے میں نے رزق دینا ہے میں نے بھلائیاں دینی ہیں میں نے خیریں دینی ہیں میں نے اولادیں دینی ہیں فلا ممسک لہا. پھر انہوں ڈکا پان والا کوئی نہیں روکن والا کوئی نہیں.
وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، تے جدوں او ڈکا پا دے میں رزق نہیں دینا. ٹل لا لے بارشاں ہو گئیاں نے ہیں، انہیں ڈک لئیاں نے، بارشاں روکیاں نے، پیشین گوئیاں ہو رہی نے، اینا ہون لگے ہے، اے ہو گیا ہے، اے ہو گیا ہے. وس نہیں پہ چلدا، او دے حکم ہونا ہے تے اسمان نے او کڑیاں تھلے لانیاں نے. اللہ اللہ، اس کا حکم ہونا ہے تو زمین نے اسے سینچنا ہے. اگر وہ زمین کو حکم دے دے تو نے اپنے اندر قطرہ نہیں لے کے جانا. آسمان کو حکم دے دو، جس طرح نوح علیہ السلام کے اس عذاب میں رب نے حکم دیا تھا، آسمان تو برسا، زمین تو پانی کو نہ لینا. پھر زمین کے اوپر کیا تھا؟ پانی. ڈیم ڈک سکتے ہیں؟ جدو رب ڈکے کھول دے نا جس وقت، پھر کوئی ڈیم تے پھر کوئی شے تے پھر ملک میں سرحداں کوئی شے نہیں رہندی. اس لیے میرے رب نے فرمایا یخش اللہ، کدے کو ڈرے؟ اللہ تعالی سے ڈرے. اب ڈر کیا؟ قرآن کی آیتیں وہ ذہن میں آ رہی ہیں پر ٹائم بھی آپ کا پورا ہو گیا. زندگی رہی تو اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے اس آیت سے کہ خشیت الہی اور تقوی یہ کسے کہا جاتا ہے، یہیں سے، اور یہ مومنوں کی کامل صفت ہے، کیسے بنتی ہے. زندگی رہی تو اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.